امام علی نقی علیہ السلام۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام ابن امام محمد تقی علیہ السلام سلسلہ امامت کے 10ویں امام ہیں۔ آپ علیہ السلام کے 2 القاب نہایت مشہور ہیں، ہادی اور نقی۔ جب امام علی نقی علیہ السلام کے بابا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا تو آپ علیہ السلام کا سن مبارک فقط 8 برس تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے دور میں اپنی ذہانت اور علمی قابلیت میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ کوئی شخص بھی آپ علیہ السلام سے زیادہ سخی اور صاحب علم و تقوی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نرمی، محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام کا دور امامت۔ جب معتصم نے امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اپنے بابا کی شہادت کے وقت امام علی نقی علیہ السلام صرف 8 برس کے تھے اور لوگوں کی ہمدردی اور ان کے دل آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اگر معتصم اس کمسنی میں آپ علیہ السلام کو قید کر دیتا تو لوگ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کر دیتے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتا تو آپ علیہ السلام اپنے کردار اور اپنے حسن سلوک سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے اور حکومت وقت کے لیے خطرے کا باعث بن جاتے۔ لہٰذا معتصم نے ایک منصوبہ ترتیب دیا۔ اس نے امام علیہ السلام کے لیے قرآن مجید پڑھنے کے لیے ایک استاد مقرر کیا۔ وہ استاد ایک ایسا شخص تھا جو اہل بیت کا شدید دشمن تھا۔ جب اس استاد نے امام علیہ السلام کو قرآن مجید پڑھانا شروع کیا تو اپنے خام خیالی میں سوچا کہ ان آیات قرآنی کا ترجمہ وہ اپنی مرضی سے کرے گا اور امام علیہ السلام کو اس بات کا علم ہی نہ ہوگا۔ لیکن بعد ازاں اس نے معتصم کو خبردار کر دیا کہ امام علیہ السلام طالب علم نہیں ہیں بلکہ بہترین استاد ہیں اور ان کی قابلیت اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ معتصم استاد کی یہ بات سن کر اتنا ناراض ہوا کہ اس نے چاہا کہ اس استاد کو قتل کر دے۔ جب متوکل خلیفہ بنا تو وہ اپنے دور کا انتہائی ظالم اور شقی القلب شخص تھا۔ اس کو اہل بیت سے محبت رکھنے والے شیعوں سے شدید بغض و نفرت تھی اور وہ ان کا خون بہانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ متوکل انتہائی گناہگار شخص تھا اور اپنے جد یزید لعین کی طرح کھلم کھلا بدکاری کیا کرتا تھا۔ اس کے دربار میں ہمہ وقت شراب کا دورہ ہوتا تھا اور گانا بجانے والی عورتیں اسے گھیرے رہتیں۔ الغرض امام ہادی علیہ السلام کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور خلیفہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے امام نقی علیہ السلام کی کڑی نگرانی کرتا تھا۔ پہلے امام ہادی علیہ السلام مدینہ میں قیام پذیر تھے، لیکن بعد میں متوکل نے حکم دیا کہ امام ہادی علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو گرفتار کر کے سامرا لے آیا جائے۔ متوکل نہایت جابر حکمران تھا جو کہ اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی میں مشہور تھا اور بالخصوص وہ ہر اس شخص کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیتا جو امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر کی جانب زیارت کے لیے جاتا تھا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کو پانی کے بہاؤ سے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ متوکل سے امام ہادی علیہ السلام کی شہرت اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ لوگ امام علیہ السلام کی سیرت، کردار و گفتار اور آپ علیہ السلام کے زہد و تقوی اور آپ علیہ السلام کی علمی قابلیت کا تذکرہ کریں اور شیعان علی علیہ السلام آپ کو اپنا امام مانیں اور یہ جانے کہ آپ علیہ السلام خلافت کے صحیح اور زیادہ حقدار ہیں۔ لہٰذا اس نے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا سکے، لیکن ناکام ہوا۔ امام علی نقی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوئے اور دعا پڑھی جو کہ اہل بیت کی دعاؤں میں سے ایک معروف دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا مستجاب کی۔ بعد ازاں متوکل 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا۔ متوکل کے بعد کچھ اور عباسی خلیفہ تخت نشین ہوتے رہے اور امام علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ اس زمانے میں ترک حکومت کیا کرتے تھے اور تمام سازشوں میں انہی کا ہاتھ ہوتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک اور عباسی خلیفہ حکمران بنا اور وہ امام علیہ السلام کے تقوی اور کردار کی وجہ سے ان کی شہرت کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور آخر کار انتہائی ظالمانہ اقدام کرتے ہوئے اس نے امام نقی علیہ السلام کو زہر کے ذریعے شہید کروا دیا۔
بعد شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو غمزدہ دل کے ساتھ سامرہ میں دفن کر دیا۔